محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں 12واں سپارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ ہود ہے، مکمل صورت جو 3 جز پر مشتمل ہے، یعنی 3 پاؤں پر مشتمل ہے، اور آخری پاؤ سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف میں 12 رکوع ہیں، 6 رکوع اس سپارے میں ہیں اور 6 رکوع اگلے 13ویں پارے کے اندر۔ اب پچھلی سورت جو کل ہم نے بیان کی تھی یونس، اس کے بعد یہ سورہ ہود ہے، اس کے بعد سورہ یوسف ہے، پھر بیچ میں سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم۔ یہ نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں، اور خاص طور پر اس صورت میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، ان کی دعوت کا ذکر کیا ہے، پھر اس دعوت کے نتیجے میں قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، دعوت کو کیسے ٹھکرایا، کیسے ان کا مذاق اڑایا، کیسے ان کو جھٹلایا، اور بالآخر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ مختصراً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، پھر صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اسی ضمن میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں سابقہ امتوں کے، وہ محض واقعہ کے طور پر بیان نہیں کیے کہ ایک واقعہ ہوا، ایسی قوم تھی، آئی گزر گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، الف لیلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ایک زبردست واعظ ہے، جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ اے نبی، آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر جائیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو قرآن سنائیں گے، تو قرآن میں بیان کردہ حقائق، واقعات اور قصے وغیرہ سن کر لوگوں کے دل دہل جائیں گے، ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اب یہ ساری قوموں کے واقعات تھے، اور یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید آ گئے تھے۔ 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، تو معمولی سے بال تھے۔ صحابہ کرام نے گنے بھی، ازواج مطہرات نے گن لیے۔ بعض روایت میں 17-18 کا ذکر ہے، بعض روایت میں 22، یعنی 20 سے 22، تو ٹوٹل اگر ملا لیے جائیں تو 20-22 بال۔ داڑھی میں ٹوٹل اللہ کے نبی کے 20-22 بال سفید تھے۔ تو آپ کی داڑھی کی یہ سفیدی دیکھ کر صحابہ نے کہا شبت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ داڑھی میں سفید بال آنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ سر کے بال تو اکثر لوگوں کے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن داڑھی کے اندر یہ سفید بال، اس کو نذیر بھی کہا گیا ہے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ایک نذیر آیا، ڈرانے والا آیا، داڑھی میں سفید بال آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارا وقت رحیل آ گیا ہے، اب یہاں سے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب واپسی کی تیاری کرو۔ تو اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے تو سورۃ الہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس جیسی صورتیں، یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم، جو نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی جب پڑھتے تھے تو اپنی قوم کے متعلق متفکر ہو جاتے تھے کہ سابقہ قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب آیا، کوئی قوم کس طرح اللہ نے تباہ کی، کہیں میری قوم اللہ تباہ نہ کر دے۔
یہ سوچ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے۔ تو سورت کیا ہے؟ ہود۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کتاب کے متعلق بات کی ہے کہ یہ واقعات پڑھنے سے پہلے یہ یقین کر لو کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے کہ جو بڑا حکیم ہے، خبیر ہے، دانا اور بینا ہے، اس نے اس کتاب کی کچھ آیتیں مجمل انداز سے نازل کی ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مفصل انداز سے نازل کی۔ کہیں واقعہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں سمیٹ دیا ہے اور کہیں وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع تک پھیلا دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ یہاں پر 2 رکوع کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا۔ ویسے پوری سورہ نوح بھی ہے 28ویں پارے میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوت کے الفاظ جو وہ دعوت دیتے تھے قوم کو، وہ اللہ نے بیان کیے۔ 950 سال تبلیغ کی، یہ منہ سے نکل گیا فوراً 950 سال، نکالنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان ہے 950 سال، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 950 سال، 1 صدی 100 سال، پھر دوسری صدی 100 سال، اس طرح 9 صدیاں 100 سال کی، اور آگے مزید آدھی صدی اور 950 سال تبلیغ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور کیا کہا؟ سورہ نوح کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ میں نے لیلا ونہارا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اس طرح میں نے دعوت پیش کی۔ اور دعوت کا اسلوب کیا تھا؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ دن اور رات میں دعوت دی، اونچی آواز سے ان کو دعوت دی، آہستہ بھی بلایا، کان میں جا کر بھی لوگوں کے بات کی، جو بھی اصول طریقہ ہو سکتا تھا وہ میں نے اپنایا، لیکن میری قوم تو مجھ سے دور بھاگتی۔ اور جب نوح علیہ السلام بالکل تھک گئے تو کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ بس میں تو تھک گیا، اب میں تھک گیا، میں مغلوب ہو گیا، اب تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے کہا کشتی تیار کر لو۔ یہ واقعہ موجود ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پھر ایسی قوم کو ڈھیل دے کر کیسے رسی کھینچتا ہے اور کیسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کہا کشتی بنا لو آپ۔ نوح علیہ السلام نے نہیں پوچھا اللہ کشتی کا کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو پھر علتیں نہیں پوچھی جاتی، مقصد نہیں پوچھے جاتے، لاجک تلاش نہیں کی جاتی، اللہ کا حکم ہے بس، سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا۔ جو لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں، جی پتہ تو چلے آخر مسئلہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ مقصد تمہارے دماغ کا کیڑا مارنا ہے، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے تھے کہ اللہ کیوں، کا کشتی بناؤ، کشتی بنانے لگ گئے۔ اس زمانے کا ٹائٹینک بنایا انہوں نے، کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی جیسے عام ہمارا ذہن ہے کہ کشتی ہوگی، اس زمانے کا ٹائٹینک بنایا تھا جو 100 سال پہلے 200 سال پہلے ٹائٹینک ڈوبا ہے۔ یہ ٹائٹینک تو بعد میں، بہت بعد میں اب لوگوں نے بنایا ہے۔ اس طرح کا کئی منزلہ کشتی تھی، اس کو اللہ نے کشتی کہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بن جائے تو جتنے بھی جانور ہیں ایک ایک جوڑا لے آؤ اس میں، اللہ اکبر۔ اب اس کشتی میں ہاتھی بھی ہوگا، اس کشتی میں زرافہ بھی ہوگا، اس کشتی میں شیر بھی ہوگا، تو یہ چھوٹی سی کشتی تو نہیں تھی۔ جتنے بھی جاندار ہیں ایک ایک جوڑا لے آؤ، اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو بھی اس میں سوار کرا لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور ایمان لانے والے 950 سال میں تھوڑے سے تھے، تھوڑے سے ہی ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہی بات سنتے ہیں۔ باقی جو اکثریت ہے وہ تو باطل کے ساتھ، اکثریت دلیل ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنے آدمی ہیں، ہمارا جو بھی وزیر اعظم آتا ہے میرے ساتھ 22 کروڑ عوام ہے، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ 22 کروڑ ہے۔ بھائی 22 کروڑ تو اس کے ساتھ چلی گئی تو باقی پیچھے کیا بچا؟ دونوں ہی جھوٹے ہیں، نہ اس کے ساتھ 22 کروڑ نہ اس کے ساتھ 22 کروڑ، دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بھی حکمران آتا ہے جی ہمارے ساتھ 22 کروڑ عوام ہے، اور ووٹ کتنے ملے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل پورے ملک کے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں تو 1 کروڑ سے زیادہ ان کو ووٹ کوئی نہیں دیتا۔
پورے حلقوں کے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں کہ خام ہم کو بیچ میں رگڑ ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتا ہمارے ساتھ ہیں۔ قلیل، تھوڑے سے۔ اللہ کے نبی کے ساتھی کتنے تھے؟ 313 بدر میں۔ تو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے بھی کہا کہ شکر گزار بندے تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اب قوم کی حالت یہ تھی کہ ایمان والوں نے بھی نہیں پوچھا کہ نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ جو بے ایمان قسم کے لوگ تھے وہ گزرتے، مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، گاؤں کا چودھری گزر رہا ہوتا، کوئی وڈیرا گزر رہا ہوتا، متکبر انسان، وہاں اس علاقے کا دادا گزر رہا ہوتا، تو کہتے میاں نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں چلاؤ گے کشتی؟ یہاں تو کوئی نہ دریا نہ سمندر، ریت ہی ریت، یہاں کا اتنا بڑا جہاز بنا رہے ہو، کہاں چلاؤ گے؟ لیکن نوح علیہ السلام اپنے کام پہ لگے رہے، اور بالآخر اللہ کا حکم آیا۔ اللہ کا حکم ہے آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور اللہ نے ڈبو ڈبو کے مارا، ان کو غرق کر دیا، اور کشتی ان کی وہ تیرتی رہی۔ اب بیٹا تھا کنان، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ حام، سام اور یافس تو بیٹھ گئے، جو چوتھا بیٹا تھا کنان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی عظمت کا مقابلہ کر رہا تھا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء یا بنی ارکب معنا، او میرے پیارے بیٹے۔ اس کے باوجود یہ کہ کافر ہے بیٹا، نبی کی بات نہیں مان رہا، لیکن نبی کے لہجے میں تلخی نہیں آئی۔ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ کشتی میں، کافروں کے ساتھ مت ہو جانا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی تھوڑا سا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے تاریخی الفاظ کہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ بس آخری الفاظ تھے۔ اب یہ باتیں کیسے ہو رہی تھی؟ بیٹا تو سمندر کے اندر، وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، نوح کشتی میں ہے، اور کشتی کوئی چھوٹی موٹی نہیں کہ سامنے ڈوب رہا ہو، موجیں ہیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی ایک سائنسدان نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو آج کل ہم کانوں کو لگا رہے نا، یہ والی بیماری، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہو چکی تھی، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہو چکی تھی، تبھی تو انہوں نے ٹائٹینک کا جہاز بنایا تھا۔ اور بات اس پر ہو رہی تھی، یا وائرلیس پر بات ہو رہی ہوگی یا موبائل پر بات ہو رہی ہوگی، بیٹے سے کہہ رہے بیٹا آ جا آ جا، اور بیٹا کہہ رہا میں نے پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے۔ تو یہ جو بات چیت ہو رہی تھی یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بار بار فرمائی ہے کہ جن قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے وہ قومیں طاقتور تھی، وہ قومیں اتنی طاقتور تھی کہ تم اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دے دی تھی، ٹیکنالوجی کے اندر مہارت ان کے اندر موجود تھی۔ اور واقعتاً جیسے یہ مونجو دڑو ہے، یہاں پر پنجاب میں ہڑپا ہے، اس کے علاوہ جتنی بستیاں، یہ 6,000 سال پہلے کی کہتے ہیں کہ بستی ہے، 6,000 سال پہلے کی، یعنی یوں سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی لگتی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بستی مونجو دڑو۔ اب جب کھدائی ہوئی ہے تو جو گلیوں کا نقشہ ہے، جو گھروں کا نقشہ ہے، کیا ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں، اور خاص طور پر مدائن صالح تو آج بھی موجود ہیں، صالح علیہ السلام کی بستیاں جن کو وہ تراش کر، پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے، جا کر دیکھیں تو کس خوبصورت انداز میں اور پیارے انداز میں۔ تو یہ ہر قوم ترقی کی عروج پر جاتی ہے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتی ہے، اور اللہ وہیں سے نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر نئی قوم آتی ہے، وہ ترقی کرتی کرتی آگے پہنچتی ہے، پھر ان کو خدا بھول جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی دنیا کے بادشاہ، ہم سپر پاور ہیں، اللہ پھر تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو بیٹا نوح علیہ السلام کا وحال بینہم الموج، بات چیت جاری تھی کہ درمیان میں پانی کی ایک موج آئی، فکان من المغرقین، ڈبکیاں کھانے لگ گئے۔ اب نوح علیہ السلام تو باپ تھے نا، تو شفقت پدری جاگ اٹھی، اللہ یہ میرا بیٹا میرے خاندان کا حصہ ہے، اللہ تو نے کہا تھا کہ تیرے خاندان کو بچا لوں گا، اللہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح تیرا پسر تو ہے، تیرا بیٹا تو ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ کنان بن نوح ہے، دنیا مانتی ہے اس کو، لیکن چونکہ اس کے عمل تیرے عمل کے علاوہ ہیں،
اس نے تیری پیروی نہیں کی، تو نبی تھا، اس نے تیری پیروی کرنی تھی، اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، لہذا یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے ڈبو دیا، اور پھر دنیا جو چلی ہے وہ حام، سام اور یافس سے چلی۔ حام، سام اور یافس۔ پوری دنیا میں 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، یا گوری چمڑی والے جس کو ہم گورا کہتے ہیں، وہ سام کی اولاد۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، انکل سام کہتے ہیں، انکل سام، انگریزوں کو کہتے ہیں یہ انکل سام کی اولاد ہے۔ یہ سام نوح علیہ السلام کے وہی بیٹے ہیں۔ گوری چمڑی والے گورے جو ہیں وہ سام کی اولاد ہیں، اور جو ہمارے جیسے یہاں پر ہیں گندمی ایشیائی، یہ حام کی اولاد، ہم سب حام کی اولاد، اور جو افریقن ہے کالے کلوٹے وہ یافس کی اولاد۔ بس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہی ہے۔ تو یہ 3 ہی تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے جس سے اللہ تعالیٰ نے بقیہ دنیا چلائی۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بچا نہ سکے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا کافر ہو کے مر گیا اور نبی بچا نہ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کا باپ آزر کافر تھا، وہ نہیں بچا سکے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی کافر ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے نہیں ابو طالب نے ایمان، وہ زور لگاتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا علی کا والد ابو طالب، اس نے کلمہ پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، دلیل موجود ہے، قرآن کی آیت دلیل موجود ہے۔ جب آخری وقت ہوا اللہ کے نبی گئے، چچا جان میرے کان میں پڑھتے ہیں، کان میں، اس لیے کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے چودھری، ابو طالب کو غیرت دلا رہے تھے کہ کہیں مرتے ہوئے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑ بیٹھے اور محمد کا دین قبول نہ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے کان میں پڑھ لیں تاکہ میں گواہ بن جاؤں، آپ کو بچا سکوں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ کہہ کے مر گیا۔ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ گواہی موجود ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حدیث کی کتاب میں، اللہ کے نبی تو وہاں سے اٹھ کے آ گئے تھے کہ جب کلمہ نہیں پڑھ رہا تو آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے، آپ گھر پہنچے ہیں، پیچھے سے سیدنا علی آ گئے۔ سیدنا علی ابو طالب کے بیٹے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات، اللہ کے نبی آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ علی اپنے والد کو والد بھی نہیں کہہ رہے، ان عمک، اللہ کے نبی کا جو رشتہ تھا وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا جاؤ کھڈے میں ڈال دو، باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں، گڑھے میں ڈال دو۔ نہ کوئی جنازہ ہوا، نہ کسی نے کندھا دیا، یہ کہانیاں بنا لی لوگوں نے خام خواہ کہ کندھا دینے والے علی تھے، محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان ہی نہیں، کلمہ نہیں پڑھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نبی کا کوئی لواحق ہو، رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، اور وہ دنیا سے کلمہ بغیر چلا جائے تو اس کی تو دلیلیں موجود ہیں، اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن عمل چیک کیا جائے گا، من بط بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے پاس عمل نہیں ہوگا، عمل کی سواری جس کی سست پڑ گئی، اس کو نسب نامہ آگے نہیں چلا سکے گا کہ نہیں یہ سید ہے، اور لوگ نام کے سید ہیں، شراب پیتے ہیں سید ہیں، بھنگ پیتے ہیں سید ہیں، چرسی موالی ہیں سید ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے سید ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم آل رسول ہیں۔ نعوذ باللہ، آل رسول نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، چرس پینے والے ہوتے ہیں؟ آل رسول تو پاک صاف ہوتے ہیں، جیسے آل رسول عرب کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تو جتنے کنکر اتنے شنکر کے یعنی مماثل، یہاں تو گلی گلی میں سید موجود ہیں، اتنے سید ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جہاں اللہ کے نبی کا خاندان تھا، وہاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے سید، وہاں جائیں آپ تلاش کریں تو آپ کو بڑی مشکل سے سید ملے گا کہ اللہ کے نبی کا آل کون ہے اصل۔ اور یہاں تو گلی محلے بھرے پڑے ہیں سید سے، جس کو نام دیکھو شاہ، شاہ، تو شاہ نام سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ عربی نام ہے ہی نہیں، یہ سب یہاں سے ایران سے لفظ آیا ہے شاہ کا، فارسی لفظ ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ رشتے ناطے انسان کے کام نہیں آئیں گے، اصل جو کام آئے گا وہ عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے خود جو دعوت عام کی تھی اللہ کے حکم پر، اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہہ دیا تھا اے میری پھوپھی، اے میرے چچا، اے میری بیٹی، دنیا میں مجھ سے مانگ لو میں دے دوں گا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔
اللہ کے نبی اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اپنی بیٹی کو جواب دے رہے ہیں اور ہم دھاگا باندھ کے کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب کا دھاگا ہے، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہم تو فلاں پیر کے بیعت ہیں، ہم فلاں سلسلے کے بیعت ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ بھائی ان کو اپنی فکر پڑی ہوگی، تمہیں کون بچائے گا؟ تو یہ سب باتیں منفرد باتیں ہیں۔ انسان کو اپنے اعمال کی طرف توجہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم جھوٹ مت گھڑو، میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش، موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری قوت بڑھا دے گا، دیکھو مجرم بن کے مت گھومو۔ اتنی صاف کھری دعوت تھی، اس میں کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ یا ہود ما جئتنا ببینۃ، ہود کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اور تمہارے کہنے پر ہم اپنی آباء و اجداد کے طور طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا ہے ہمارا کر لو، بگاڑ لو ہمارا جو بگاڑنا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا پھر صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تلک عاد جاہدوا بآیات ربہم وعصوا رسلا واتبعوا امر کل جبار عنید واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ۔ ہود علیہ السلام کی قوم اصحاب الاحقاف بھی کہلاتی ہے، قوم عاد کہلاتی۔ قوم عاد کے پاس ہود آئے تھے، قوم کا نام عاد تھا، نبی کا نام ہود تھا علیہ السلام۔ تو آج جہاں ربو خالی ہے یمن کی طرف، جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، بہت بڑا ریتیلا، اور ابھی اس کی ویڈیو آ گئی ہیں کہ یہ دنیا کا واحد ریت کا سمندر ہے۔ ایسے ریت حرکت کرتی ہے جیسے سمندر کی لہریں حرکت کرتی ہیں، کوئی چیز پھینکے ریت اپنے اندر کھینچ لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلائی، اور اٹھا اٹھا کے ہوا پٹک کر پھینکتی تھی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے لمبے تڑنگے طاقتور جسیم اور قوت والے انسان اللہ نے ایسے کاٹ کر پھینک دیا جیسے کسی نے کھجور کے تنے جڑوں سے کاٹ دیے، اور ریت نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور آج وہ سارا ریتیلا علاقہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم سمود سے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، استغفار کرو۔ ہر نبی کی دعوت، اپنے گناہ کی بخشش مانگو، استغفار کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں، اور ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم دھلے دھلائے بخشے بخشائیں، ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نبی نے کہا استغفار کرو۔ صالح علیہ السلام کو بھی جواب دیا کہ صالح یہ کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قوم قبیلے کے اندر اس نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی۔ اللہ کا سچا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ کہا اچھا یہ پہاڑ دیکھو، پہاڑ ان کے سامنے پھٹا اور اس میں سے اونٹنی باہر آ گئی۔ ہٰذِهِ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اس کو اپنے معجزے سے پہاڑ سے پیدا کر دیا ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو چرنے دینا، جہاں سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے پی، اس کو ہاتھ مت لگانا ورنہ بہت برا عذاب آ جائے گا۔ کدار بن سالف اس زمانے کا دہشت گرد، کدار بن سالف نبی کا دشمن، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کو، میں ہاتھ لگاتا ہوں، میرا کون کیا بگاڑے گا۔ اس نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو مار دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب کہ ایک چنگھاڑ تھی، چیخ تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک چیخ نے اس قوم کو پکڑ لیا، اور بعض جگہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ زلزلے نے اس قوم کو پکڑ لیا۔ محدثین نے لکھا کہ دونوں عذاب بیک ہوتا ہے، زمین پر زلزلہ بھی تھا اور جبرائیل کی خوفناک آواز بھی تھی جس سے ان کے کان پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے۔ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے آنے واحد میں تباہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی یہی چیزیں تو پڑھتے تھے کہ کہیں میری قوم کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرشتے آئے اور ان کو بیٹے کی مبارکباد دی۔ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد نہیں تھے، اور بیوی ان کے پاس سارہ تھی۔ تو سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، ہنس کے کہنے لگی آلد انا عجوز وہذا بالی شیخا، تم عجیب بات کر رہے ہو، یہ بوڑھے ہو چکے، میں بانجھ ہو چکی، کہاں سے بیٹا ہوگا؟ اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں شک کر رہی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ،
تم اللہ کے حکم میں شک کر رہی ہو. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کی تم پر رحمتیں بھی ہیں، تم پر برکتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی تعریف، اللہ مجید بزرگی والا ہے، حمید قابل تعریف. تو اللہ تعالیٰ نے سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا. کون سا؟ بولیں. اسحاق علیہ السلام نا. اسماعیل تو اماں ہاجرہ سے ہوئے تھے، وہ بعد میں پھر جب یہاں سے گئے، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی سیدہ ہاجرہ، مصر کے بادشاہ کی. انہوں نے شادی کی ان کے ساتھ، بطور لونڈی کے دیا تھا پہلے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرمایا. اور اسماعیل کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور اسحاق میں سے آگے یعقوب ہوئے اور یعقوب کے بیٹے یوسف ہوئے. لوط علیہ السلام کا اس میں ضمناً ذکر آ گیا کہ یہاں سے فارغ ہو کر وہ آگے گئے قوم سدوم کو جو بستی تھی قوم لوط کی، وہاں گئے. بدفعلی کرتے تھے، ہم جنس پرست تھے. اور لوط علیہ السلام بڑا سمجھاتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلے، بعد میں تو لوگ کریں گے اس لیے کہ تم نے ایجاد کر دیا، تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا. ابتدا گناہ کی کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ محرک بن جاتا ہے. اس نے گناہ کا کام ایجاد کیا ہے، اب بعد میں آنے والے جتنے بھی وہ کام کریں گے سب کا گناہ اس کے سر پر ہوگا. ما سبقکم بہا من احد من العالمین. تم وہ گناہ کر رہے ہو کہ تم سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا. ہم جنس پرستی، لیکن وہ اتنے زیادہ اس کے اندر اتنا نشہ ان کو چڑھ گیا تھا کہ جو فرشتے انسانی روپ میں اللہ نے بھیجے، لوط علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہمارے حوالے کر دو. یہ پڑھنے والی بات ہے. لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا اور کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید. تم میں کوئی ایک سمجھدار بھی آدمی نہیں جو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، ان سے نکاح کرو. اپنی جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کرنے کا طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے شرعی طریقہ نکاح. اس کے علاوہ جو بھی انسان طریقہ اپنائے گا وہ غیر شرعی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا لوط اب حد ہو گئی ہے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے گھر والوں کو رات کے آخری پہر رہ کر نکلو. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ پیچھے بستی کی کیا حالت ہوئی ہے، مت دیکھنا، وہ منظر دیکھا نہیں جائے گا، اللہ نے منع کر دیا. إِلَّا امْرَأَتَكَ، بیوی تمہاری پیچھے رہ جائے گی اس لیے کہ وہ کافرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے اپنا پر مارا، اپنے پر میں پوری بستی کو اس نے اٹھا لیا. جس طرح بیلچا مارتے ہیں اور مٹی یا بجری اٹھا لیتے ہیں، ایسے اس فرشتے نے پوری بستی کو اپنے پر میں اٹھایا اور اوپر تک لے گیا. اتنا اوپر تک لے گیا کہ روایات میں ہے کہ اس بستی میں جو کتے بھونک رہے تھے، فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی اور وہاں سے اس نے پلٹ کے دے مارا نیچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اوپر سے نیچے آ رہی تھی بستی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پتھروں کی برسات بھی اللہ نے ساتھ کی. اتنا گھنونا فعل ہے کہ اس کی سزا بھی اتنی بھیانک ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جس کو دیکھو کہ قوم لوط والا عمل کر رہا ہے، فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو کہ دونوں ہی اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں. یہ اتنا سخت، اتنا بھیانک اس کی سزا ہے اس جرم کی. تو پوری بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا. اب بستی نیچے چلی گئی. اب جب فرشتے نے پر مارا تو جب آپ زمین کھودتے ہیں، کھڈا کھودتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلتا ہے. پانی کہیں میٹھا ہوتا ہے، کہیں کھارا ہوتا ہے. اس بستی سے جو پانی نکلا وہ نیچے کھارا تھا. بستی نیچے چلی گئی، وہ کھارا پانی اوپر آ گیا، جس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی. کھارا پانی، سمندر اس کو کہتے ہیں. کئی کلومیٹر پھیلا ہے، کئی کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن دنیا کے کسی سمندر سے اس کا لنک نہیں ہے. جھیل ہی ہے لیکن جھیل نہیں کہتے اس کو، بحر مردار کہتے ہیں. باہر کہتے ہیں سمندر کو، ڈیڈ سی کہتے ہیں سمندر کو. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اتنا نمک ہے اس میں کہ اگر انسان اس میں چھلانگ مار دے تو ڈوبتا نہیں. اس کے اندر کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے. دنیا کے سمندر میں بے شمار مچھلیاں ہیں لیکن ڈیڈ سی میں ایک جاندار چیز نہیں. اتنا کڑوا پانی ہے اس کا کہ ہر چیز. اور نیچے بستی اللہ نے تباہ کر کے رکھی ہوئی. تو کتنا بھیانک یہ جرم ہے اور کتنی بھیانک اس کی سزا ہے. یہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر مدین
کی طرف قوم شعیب علیہ السلام، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تبلیغ کا ذکر کیا۔ وہ قوم کو منع کرتے ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ کے عدل کے، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو بلند کر کے اللہ نے نیچے زمین پہ ترازو نازل کر دیا ہے۔ یہ ترازو اللہ نے بھیجا ہے، یہ ترازو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کس لیے؟ تاکہ تم ناپ تول میں ذرا سی بھی ڈنڈی مت مارو، ڈنڈی مت مارو۔ اور اتنا بھیانک یہ جرم ہے کہ قوم شعیب اس جرم کے اندر مبتلا تھی، بالآخر ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری الفاظ کہے ہیں کہ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید، یہ کچھ بستیاں ہیں جن کی ہم نے خبریں بیان کر دیں، کچھ بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ صالح علیہ السلام کی بستی، اللہ کے نبی جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہاں مدائن صالح سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، لال رنگ کے پہاڑ، کنواں بھی موجود تھا۔ تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے، تو صحابہ نے جب کنواں دیکھا تو اس میں سے پانی بھی بھر لیا، اس میں سے آٹا بھی، پانی ڈال کے آٹا بھی گوندھ لیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً پانی بہانے کا حکم دیا، جو آٹا گوندھ دیا تھا آپ نے کہا یہ بھی پھینک دو، اور اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس علاقے سے نکلو، اس لیے کہ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہوتی۔ نقصہ علیک منہا قائم و حصید، یہ بستیاں قائم ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاءوا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا۔ اور جب ہم تباہ کر، اللہ کہتا ہے جب میں عذاب بھیج رہا تھا تو کوئی بت بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی ان کا معبود جس کو وہ پوجتے تھے، جس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے متعلق، اس قوم کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال اگر آپ اس صورت کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ انداز، یہ اسلوب قرآن کی اور صورت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی سے بات شروع کرتا ہے، اس کی دعوت بیان کرتا ہے، دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل بیان کرتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی تباہی بیان کرتا ہے کہ میں نے کیسے تباہ کر دیا۔ یعنی ایک ہی رکوع کے اندر آپ کو تینوں باتیں مل جائیں گی، نبی کی دعوت بھی مل جائے گی، قوم کا مسخرہ پن بھی مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی۔ تو یہ انسان کی اس میں اصلاح ہوتی ہے کہ جو یہ قومیں کرتی رہی ہمیں وہ کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔